علیکم ایوری ون. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں انمول کے سیکنڈ چیپٹر کا ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں. اس چیپٹر سے میں نے جو سیکھا وہ بہت اہم سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماضی کے پچھتاووں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں، ہم سب انسان ہیں. ٹھیک ہے، وی آر آل ایموشنل بینگ، اور جس طرح سے ہماری زندگی کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو ہم سب کی زندگیوں میں 3 طرح کا وقت آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ وقت جو گزر چکا ہے یعنی کہ ہمارا ماضی، اور ایک وہ وقت ہے جو گزر رہا ہے، لمحہ موجود. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حال، پریزنٹ ٹائم. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے آنے والا وقت یعنی کہ ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اسلام میں یہ کہا گیا کہ جو مومن ہے وہ ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے آزاد ہوتا ہے. لیکن اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کا زیادہ تر وقت یا تو ماضی کو سوچتے ہوئے گزرتا ہے یا پھر مستقبل کو. ہم اپنے پریزنٹ ٹائم کو بھول جاتے ہیں. قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ الدہر، اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے. اس کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر شے. یعنی کہ کیا انسان کو وہ وقت یاد ہے، وہ گزرا ہوا وقت جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا جو گزرا ہوا وقت ہے، آپ کا جو ماضی ہے، کیا وہ آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ جو ہے وہ، یا پھر آپ اس کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ سے وہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں، یا آپ نے ماضی میں جو گناہ کیے، یا ماضی میں آپ وہ رشتے جو آپ سے کھو گئے، آپ کو آج بھی اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے، آپ ریگریٹ فیل کرتے ہیں، اور آپ خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اتنی کمزور کیوں تھی، یا میں نے اگر وہ کام کیا تو وہ کیوں کیا. ٹھیک ہے، اب نمرہ احمد نے سیکنڈ چیپٹر میں اس سچویشن سے ڈیل کرنے کے 2-3 طریقے بتائے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی ذمہ داری کو قبول کریں. ٹھیک ہے، یہ قبول کریں کہ وہ غلطی، وہ گناہ جو ماضی میں ہوا وہ آپ نے خود کیا تھا. ہم انسانوں کا مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ بلیم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ہمارا سب سے مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے حالات ٹھیک نہیں تھے، میرے پیرنٹس اچھے نہیں تھے، یا مجھے اچھے دوست نہیں ملے. اگر مجھے انوائرمنٹ اچھا ملتا تو میں یہ غلطی کبھی نہ کرتا، مجھ سے یہ گناہ کبھی سرزد نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ رویہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس رویے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا قبول نہیں کر پاتا کہ ایکچولی میں یہ کام اسی نے کیا ہے. سب سے پہلے جو نمرہ نے پوائنٹ دیا وہ یہی تھا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ ذمہ داری لینے کا مطلب ہے کہ نہیں بھائی، کسی دوسرے نے کچھ نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، یہ میری اپنی چوائس تھی، غلط تھی یا صحیح تھی، یہ میں نے خود کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرے گا، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جس کو ریئلائز ہو کہ اس نے گناہ کیا ہے، وہ سجدہ کرے، توبہ کرے، اور دوبارہ جو ہے وہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اگر ہم جو ہے وہ اسی چیز میں پڑے رہیں گے، اسی ریگریٹ سے ہی نہیں نکلیں گے، اسٹریس سے ہی نہیں نکلیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شیطان ہمیں اور زیادہ ڈی موٹیویٹ نہیں کرے گا؟ شیطان تو بیٹھا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، اور میں اس کو اور زیادہ جو ہے وہ اس طرف لے آؤں، کیونکہ خود مایوس ہے نا، تو چاہتا ہے کہ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دے. سیکنڈ تھنگ یہ کہ جب ایک انسان اپنی غلطی کی ذمہ داری کو قبول کر لیتا ہے، دوسروں کو الزام دینے کی بجائے، اپنے حالات کو الزام دینے کی بجائے وہ قبول کرتا ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا تھا، تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ سارا الزام خود کو دے دیں. ٹھیک ہے، ہم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم نے وہ غلطی کیوں کی تھی، ہم سے اگر وہ گناہ ہوا تو وہ کیوں ہوا تھا. اور اس کا سمپل جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کم عمر تھے، آپ اس وقت نادان تھے، آپ کو اس وقت جو ہے وہ صحیح اور غلط کی اس طرح سے پہچان نہیں تھی جس طرح سے اب ہے. ٹھیک ہے، یا ماضی میں آپ کو جو ٹھیک لگا
اس وقت آپ کو جو بہتر لگا آپ نے وہی کیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کام کا نتیجہ جو ہے وہ غلط نکلا ہے، لیکن یہ آپ نے ہی کیا تھا. ٹھیک ہے. سو خود کو بھی الزام نہیں دینا اور دوسروں کو بھی الزام نہیں دینا، سمپل حقائق کو قبول کرنا ہے. سو اس چیپٹر کا یہ جو سیکنڈ چیپٹر ہے میں انمول کا، اس کا کریکس یہ ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور اپنے ماضی کو یاد رکھنا ہے، اس کو بھلانا نہیں ہے. اب یاد کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا مختلف ڈراموں میں اور مختلف اسکالرز سے، اور کہیں نہ کہیں پڑھا بھی ہوگا کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. سو ماضی میں جو غلطیاں آپ سے ہوئیں، جو گناہ آپ سے ہوئے، وہ مستقبل میں بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ ماضی میں آپ کسی ایسے شخص کی محبت میں گرفتار رہے ہوں جو آپ کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا ہو، یا جس نے آپ کو تکلیف دی ہو، جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو. سیم ویسا ہی شخص کسی اور دور میں، کسی اور ٹائم میں بھی آپ کی زندگی میں آئے گا. تو اگر آپ ماضی کو بھلا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو یہی بات یاد نہیں رہے گی کہ آپ کو اس جال میں کون سی بات پھنسا دیتی تھی، تو اس نئے وار سے آپ کیسے بچ پائیں گے؟ سو نمرہ احمد کہتی ہیں کہ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے، اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے پہلے ان غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرنا پڑتی ہے. آپ کا ماضی آپ کا اصل ہے جس کو اپنا لینا چاہیے، لیکن اب آپ اس کے تجربے کی بنیاد پہ زندگی نہیں گزار سکتے. ماضی میں جو ہوا اب وہ نہیں ہوگا اگر آپ ایک مختلف انسان بن جائیں. اور نمرہ احمد اپنا جو تجربہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ ایک چیز جس نے مجھے ماضی کے پچھتاووں سے نکلنے میں بہت مدد دی وہ ایک سطر تھی. کہتے ہیں جب کسی تاریکی سے نکلنا ہو تو ایک سطر تھام لو، ایک لائن، ایک ڈائیلاگ یا چند الفاظ، پھر اس کو خود سے دہراتے رہو. میں نے بھی ایک سطر تھام لی، اسے خود سے دہراتی رہی، اور وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ دوبارہ وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا، کیونکہ اب میں وہ شخص نہیں رہی. اور آگے لکھتی ہیں کہ آپ کو بس ماضی سے سبق لینا ہے تاکہ مستقبل میں آپ وہ غلطیاں نہ دہرائیں بلکہ نئی غلطیاں کریں، کیونکہ غلطیاں تو ہم سب نے ہر دور میں کرنی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو وہ خطاوار پسند ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھنے والے ہوں اور ان پہ نادم ہوں، نہ کہ ان کو بھلا کے ان سے نظریں چرانے والے ہوں. سو لاسٹ پہ میں آپ لوگوں کو 2 ایکٹیویٹیز دیتی ہوں جس کو آپ نے ضرور کرنا ہے. ایک تو یہ کہ آج سے آپ نے ایک سطر تھامنی ہے. ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ یقین بھی ہو، بس جب کبھی پچھتاوا ہو اس سطر کو خود سے دہراتے رہیں یہاں تک کہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بن جائے. اور دوسری ایکٹیویٹی یہ ہے کہ سائیکالوجی میں ایک ٹیکنیک ہے جسے خالی کرسی کی ٹیکنیک کہتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خالی کرسی لینی ہے اور تصور کرنا ہے کہ آپ کا جو پرانا ورژن ہے وہ یعنی کہ آپ کا جو ینگر سیلف ہے، وہ انسان جس سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں، آپ نے جو ہے وہ امیجن کرنا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور بات کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ یقین کریں کہ جو ہے وہ کبھی کبھی خود کو سوری بولنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ بہت سی زیادتیاں کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے خود سے معافی مانگنی ہے، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ سنو لڑکی یا سنو لڑکے، آج میں نے تمہیں معاف کیا. ہر اس فیصلے کے لیے جو تم نے لیا، ہر اس موقع کے لیے جب تم نے خود کو بے مول کروایا. خود کو الزام دینا بند کر دو. مانا کہ تم نے غلط فیصلے کیے، لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. تمہاری عمر کم تھی، تمہیں تجربہ نہیں تھا، تمہاری عقل سمجھ کے مطابق اس وقت تمہیں جو بہترین لگا تھا تم نے وہ کیا، سو میں نے تمہیں معاف کیا. آپ نے اپنے اندر کے انسان سے بھی معافی مانگنی ہے اور اس کو اس کی غلطیوں کے لیے معاف بھی کرنا ہے. اور آپ نے اپنے ماضی سے کہنا ہے کہ اب بس اور نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا اور تم نے مجھے، لیکن آج سے تم یعنی میرا ماضی میرے حال میں عمل دخل نہیں دے گا، اور یہ سب سے ضروری مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. سو اپنے غلطیوں کو یاد کر کے اپنے کم عمر وجود سے بات کرنا ایک ایکسرسائز ہے جو کہ آپ کو کم از کم 1 ہفتے تک ہر رات 5 سے 10 منٹ تک کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ ماضی کی غلطیاں اور ماضی کے پچھتاووں سے آپ بہت حد تک جو ہے وہ نمٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔